عباس کی افسانہ نگاری نمبر 1 فکر و فن۔ غلام عباس کے فکر و فن کی تفہیم کے لیے ان کی ادبی پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ ان کی افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی کے دوسرے عشرے سے ہوا جب غلام عباس نے غیر ملکی تراجم پر طبع آزمائی کی۔ یہ افسانہ اردو افسانے کا تشکیلی دور کہلاتا ہے کیونکہ اس دور میں طبع زاد افسانہ پاؤں پاؤں چل رہا تھا اور بیشتر تخلیق کار غیر ملکی افسانوں کے ترجمے کر رہے تھے۔ اردو افسانے کا یہ تشکیلی دور 1914 سے لے کر 1935 تک محیط ہے۔ غلام عباس نے روسی اور فرانسیسی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے روحانیت پسندوں کا اتباع کرنے کے بجائے اپنے لیے الگ راہ نکالی اور گہرے مشاہدے سے زندگی کے حقائق اپنے افسانوں میں پیش کیے۔ غلام عباس نے افسانے میں کلاسیکی اسکول کی روایت کو اپنایا اور اس کے تقریباً سبھی افسانوں میں یہ طرز نمایاں ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیکنیک کا تنوع۔ غلام عباس نے مختلف ٹیکنیک میں کہانیاں لکھی ہیں اور ان کے ہاں کہانی گھڑنے اور اسے کسی خاص ٹیکنیک میں ڈھالنے کی کوئی شعوری کوشش نظر نہیں آتی۔ ان کے لکھنے کا ڈھنگ ہی ایسا ہے کہ اس کی بے ساختگی ایک نئی ٹیکنیک کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ بیشتر افسانوں میں مرکزی خیال اور ٹیکنیک باہم مربوط نظر آتے ہیں اور انہیں الگ الگ کر کے دیکھنا بہت دشوار ہے۔ نیکسٹ ہے اپنے افسانوں کے خود ہیرو۔ غلام عباس کے بیشتر افسانے ان کی ذاتی تجربے کی فنکارانہ تصویریں ہیں اور کئی افسانوں کے ہیرو وہ خود ہی ہیں۔ ان کا افسانہ اوور کوٹ لیجیے۔ یہ افسانہ اس طرح سوجا کہ دلی میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے ایم ڈی طاہر اور جمیل ملک کے ہمراہ روزانہ کی شام کی سیر پر جانا تھا۔ وہ نیچے منتظر تھے اور جلدی آنے کا کہہ رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور غلام عباس نے فقط ایک بنیان پہن رکھی تھی۔ جلدی میں اسی بنیان پر اوور کوٹ پہنا اور گردن پر گلو بند لپیٹ کر سیر کے لیے چل دیے۔ انہیں خیال آیا کہ اگر اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی تو پوسٹ مارٹم پر ان کے دوستوں اور دیگر لوگوں پر عقدہ کھلے گا کہ ظاہری خوش پوشی اپنے نیچے کیسی اثرت چھپائے ہوئے ہے۔ چنانچہ اسی خیال نے انہیں اوور کوٹ لکھنے پر مجبور کیا اور خود ان کے بقول میرے ذہن نے تمام منزلیں طے کر کے اسے افسانہ بنا دیا، بقیہ میں نے لکھ ڈالا۔ نمبر 4 مشہور افسانے اوور کوٹ، آنندی، جوار باٹا، لچک، بحران، دھنک، رومی، ایک درد مند دل۔ اوور کوٹ کا ذکر میں نے پچھلے ٹاپک میں کر دیا۔ آنندی کی ٹیکنیک میں یہ انفرادیت ہے کہ کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک طوائف ہے۔ اس میں مصنف نے اپنی زبان ایک شہر کی داستان بیان کی ہے جس کی بلدیہ میں ایک قرارداد پر بحث ہو رہی ہے کہ طوائفوں کے بازار کو شہر سے باہر دور بسایا جائے۔ اس قرارداد کے تحت نیا شہر آنندی وجود میں آتا ہے جو اصل شہر سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن 20 برس بعد آنندی بجائے خود ایک شہر میں ڈھل جاتا ہے اور ایک بار پھر اس کی بلدیہ میں اس قرارداد پر بحث ہوتی ہے کہ طوائفوں کے بازار کو شہر سے باہر فاصلے پر قائم کر لیا جائے۔ کہانی کے اختتام پر یہ اشارہ ہے کہ کہانی کی گھڑی کی سوئیوں کی طرح یہ اسی طرح دہرائی جاتی رہے گی۔ کہانی کا ایک اور نمایاں وصف یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک یا دو مخصوص کرداروں کے بجائے پورا شہر آنندی کا ذکر موجود ہے۔ افسانہ جوار بھاٹا میں ایک گھرانے کے عروج زوال کو اس کے شجر نفس کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ شجر نفس کا آغاز چھجو سے ہوتا ہے جس کے باپ کا نام باوجود تحقیق بسیار معلوم نہ ہو سکا کسی گاؤں میں کبابی کی دکان کرتے تھے۔ اس کے بیٹے شیخ مسیطہ نے شہر میں پان سگریٹ کی دکان کی، پھر عطاری کرنے لگا۔ شیخ مسیطہ کا ان پڑھ بیٹا حکیم عمر دراز حکمت کرتا رہا۔ حکیم عمر دراز کا بیٹا چودھری شمس الدین 3 جماعتیں پڑھ کر شہر کے متمول ٹھیکیداروں میں شمار ہونے لگا۔ اسی طرح اگلی نسلوں نے جج، بیرسٹر،
ڈاکٹر، سیاستدان، سب انسپکٹر پولیس، ایڈوکیٹ، ممبر قانون ساز اسمبلی، چیف جسٹس ہائی کورٹ، گورنر وغیرہ پیدا کیے، جس کے بعد زوال شروع ہوا۔ رئیس اعظم کے بیٹے مرزا بیکل اور ان کے بیٹے ننھے مرزا بھی لاڈلے مرزا اور آخر میں لاڈلے مرزا کے بیٹے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل کے مالک ہیں۔ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ اب انہوں نے چوری چھپے شراب بھی بیچنی شروع کر دی ہے۔ اللہ بس باقی ہوس یوں جس طبقے سے کہانی شروع ہوتی ہے کہانی وہیں گھوم کر واپس آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے بحران۔ بحران میں بھی مصنف نے ایک ہی پس منظر میں 4 مختلف کرداروں کو پیش کیا، جس میں قدر مشترک یہ ہے کہ چاروں اپنے اپنے مکانات تعمیر کروا رہے ہیں کیونکہ حکومت نے بے گھر لوگوں کو زمینوں کی الاٹمنٹ شروع کر دی ہے۔ پہلا کردار پروفیسر سہیل ہے جو ایک سرکاری کالج میں فلسفہ پڑھاتا ہے۔ ٹھیکیدار مکان کی تعمیر کے سلسلے میں ملنے والے پروفیسر کی پیشگی رقم لے کر رفو چکر ہو جاتا ہے۔ دوسرا کردار چاند خان کسی دفتر میں چپڑاسی ہے۔ وہ اپنی جمع پونجی اور سرکاری قرض کے مکان کی تعمیر کا عزم کرتا ہے، لیکن شام کو اس کی بیوی گوالے سے کہتی ہے تمہارے بھیا مکان بنوا رہے ہیں، آگے دالان، پیچھے 2 کمرے، غسل خانہ، کوئی کردار ہو تو نظر میں رکھیو۔ تیسرا کردار ایک فوجی افسر اور چوتھا ایک وکیل صاحب کا ہے۔ ان سب کے مکانات تعمیر ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کو اپنے مکانوں میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ سب قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور بحران اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انہیں اپنے اپنے مکانات کرائے پر اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لچک۔ غلام عباس کے افسانے لچک میں انہوں نے ایک شخص کے خطاب کی صورت میں ہے کہ ایک سیاستدان نے مختلف اوقات میں جو تقاریر کی ہیں مصنف نے انہیں خاص ترتیب میں ڈھال دیا ہے۔ نفس مضمون کے ساتھ تقریروں کی زبان اور لب و لہجے سے مصنف کا نقطہ نظر واضح اور طنز آشکار ہو جاتا ہے۔ جیسے دھنک۔ اس افسانے میں رومی نامی ایک شخص ہے اور اس میں اپنے افسانے دھنک میں غلام عباس نے ایک ملک کی کہانی بیان کی ہے۔ رومی۔ افسانہ رومی میں ایک خط کا طویل جواب ہے جس میں پوری کہانی موجود ہے۔ ناک کاٹنے والے میں مکالمے کی تکنیک اپنائی گئی ہے۔ غلام عباس کے ہاں تکنیک کے تنوع کے حوالے سے ڈاکٹر محمد حسین نے بجا طور پر کہا ہے کہ وہ تکنیک کے غلام نہیں، تکنیک ان کے تابع ہے۔ نیکسٹ ہے کتبہ۔ کتبہ افسانے میں غلام عباس نے ایک غریب کلرک کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے جس کی ساری زندگی اس آرزو کی پرورش میں گزر گئی ہے کہ کسی طرح رہنے کے لیے ایک ذاتی مکان بن جائے۔ مکان تو نہیں بنتا، البتہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہاتھ آ جاتا ہے۔ کلرک اس پر اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ پینشن پا کر وہ تنگدستی ہی میں مر جاتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے اسی کتبے پر اپنے باپ کا نام گندہ کروا کر اسے اس کی قبر پر نصب کر دیتا ہے۔ مصنف نے زندگی کے بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے کے توسط سے ایک بڑا انکشاف حقیقت کیا ہے۔ یہ انکشاف حقیقت بے حد بھیانک ہے اور قاری افسانے کے انجام سے گہرے الم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یوں ایک فرد کا المیہ ہمارے طبقیاتی معاشرے میں اتصال کا شکار ہونے والے ہر شخص کا المیہ بن جاتا ہے۔